بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 46 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے زرتشت کے عقائد۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ زرتشت کے عقائد کیا کیا ہیں اور ان کی تفصیل دیکھیں گے کہ جیسے توحید ہے، رسالت ہے، اس سے متعلق زرتشت کا کیا تصور ہے، کیا اس عقیدے کو مانتے ہیں اور اگر مانتے ہیں تو کس حد تک مانتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات اہم ہدایت سے، یعنی ایک نوٹس ٹائپ کی چیز کہ زرتشت کے عقائد سے متعلق کہتے ہیں زرتشت کے عقائد پر روشنی ڈالنے سے قبل اس بات کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ زرتشتیت اور مجوسیت ابتداً دو الگ الگ مذاہب تھے، کیونکہ زرتشت کا ورود بعد میں ہوا، جبکہ مجوسیت اس سے بہت پہلے ایران میں اپنے عروج پر تھی۔ بعد میں یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے گڈمڈ ہوئے کہ اب جب بھی زرتشتیزم کا تذکرہ آتا ہے تو عوام کے ذہن میں فوراً مجوسیت کا تاثر ابھرتا ہے۔ اس پوری عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ زرتشت اور مجوسیت دو الگ الگ مذہب ہیں، اس لیے جب ہم زرتشت کے عقائد پر بحث کریں گے تو وہ صرف زرتشت کے عقائد کی بات ہوگی، اس میں مجوسی عقائد کا تصور، کہ مجوسی عقائد اور زرتشت کے عقائد میں بہت بیان فرق ہے، جیسا کہ ہم تفصیل سے ابھی آگے پڑھیں گے کہ وہ فرق کیا کیا ہے۔ لیکن یہ اگرچہ دونوں الگ الگ تھے کہ مجوسیت، جیسا کہ ہم نے قدیم ایرانی تاریخ میں پڑھا کہ مجوسیت بہت پہلے تھی، زرتشت بعد میں آئے، لیکن زرتشت کے کچھ عرصے بعد یہ دونوں ایسے آپس میں گڈمڈ ہوئے کہ اب دونوں کو ایک سمجھا جاتا ہے، یعنی جب زرتشتیزم بولا جاتا ہے تو اس سے مجوس مراد ہوتا ہے، اور مجوس بولا جاتا ہے تو اس سے زرتشتیزم مراد ہوتا ہے۔ توحید، ماہرین تقابل ادیان نے لکھا ہے کہ دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے زرتشت پکا موحد تھا، چنانچہ اس کی کتابوں میں اس کا یہ قول ملتا ہے: تو ہی خدا ہے، یہ میں جانتا ہوں اے قادر مطلق، تو ہی اول تھا جب زندگی نے۔ اس عبارت سے تو پتہ چلا کہ توحید زرتشت جو ہے پکا موحد تھا۔ صفات خداوندی، زرتشت کے عقیدے توحید کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے ہرگز متصادم نہیں، چنانچہ زرتشت کا یہ قول منقول ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ آغاز و انجام، شریک، دشمن، دوست، ماں، بیوی، اولاد، جگہ، جسم اور رنگ و بو کے بغیر ہے، اسے آنکھیں پا سکتی ہیں اور نہ خیال کی گرفت میں لایا جا سکتا ہے، اس کی ہر صفت برتر ہے، وہ غیر فانی ہے، عقل کل ہے، وہ تمام زمین کی نعمتوں کا مالک ہے، وہ حقیقت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک اقتباس ہے جو زرتشت کا قول ہے۔ اس اقتباس میں اللہ کی یہ صفت بیان کی گئی کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ ماں، بیوی، اولاد، دوست، دشمن، جسم، رنگ، بو، ان سب چیزوں سے پاک، اس کو نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ اس کو خیال میں لایا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہ اس کے ایک جو انسان سوچتا ہے جس حساب سے اس انسان کا خیال اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی ہر صفت برتر ہے، یعنی جو جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ہر اچھا نام اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی طرح سے اس میں بھی کہ ہر صفت برتر ہے، اس کی ہر صفت برتر ہے، وہ غیر فانی ہے، عقل کل ہے، وہ تمام زمین کی نعمتوں کا مالک ہے، وہ حقیقت اعلیٰ ہے، یہ تمام اس کی صفات ہے، اور یہ صفات عین اسلام کے مطابق ہے، یعنی اس کی صفات خداوندی سے متعلق زرتشتیزم کا عقیدہ
یا اور اس سے پہلے توحید کا عقیدہ، یہ دونوں اسلامی عقیدے سے ملتے ہیں۔ ملائکہ، فرشتوں سے، زرتشت کے نزدیک ملائکہ وہ خارجی ہستیاں ہیں جو ہماری روحانی اور جسمانی نشو و نما اور تربیت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور وہ خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ جنت و جہنم، جنت سے متعلق زرتشت کا قول ہے جب نیک آدمی جسم کو چھوڑتا ہے تو وہ بہشت میں پہنچ جاتا ہے، اور خدا بہشتیوں کو جسم عطا کرے گا، نہ تو وہ ریزہ ریزہ ہوگا اور نہ وہ پرانا ہوگا، اور نہ اس میں گند پیدا ہوگا۔ جہنم کے بارے میں زرتشت کہتے ہیں ان کی برائیاں انہیں آگ کی صورت میں جلائیں گی، نیز ٹھنڈی ہوائیں، برف، سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور اسے عذاب دیں گے۔ جنت اور جہنم سے متعلق زرتشت کا بھی عقیدہ اسلام سے ملتا جلتا ہے، یعنی جیسے کہ اسلام میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو نعمت کے طور پر اس کے نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں اس کو رکھا جائے گا، جنت کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوگا۔ ٹھیک یہی بات زرتشت نے بھی کہا ہے کہ جب انسان جسم کو چھوڑتا ہے، یعنی اس دنیا سے جاتا ہے، تو وہ جنت میں پہنچتا ہے جہاں اس کو ایک نیا جسم عطا کیا جاتا ہے، اور جو جسم وہاں عطا کیا جائے گا جنت میں، وہ نہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے یعنی کٹے پھٹے گا نہیں، نہ وہ پرانا ہوگا، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی گندگی آئے گی۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں زرتشت کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی برائیاں آگ کی صورت اختیار کر لیں گی، اور جو انسان اس دنیا میں برا کام کرتا ہے وہی برائیاں اس کو آگ کی صورت میں جہنم میں ملیں گی، اور یہ ٹھنڈی ہوائیں، برف، سانپ، بچھو، اس طرح کے موذی جانور طرح طرح کے، یہ سب کے سب وہاں جہنم میں موجود ہوں گے، جس سے اس انسان کو عذاب دیا جائے گا۔ رسالت، زرتشت نے اپنی تخلیقات میں پیغمبروں سے متعلق یہ تحریر چھوڑی ہے کہ پیغمبر اس لیے ہونے چاہیے کہ جس طرح لوگوں کو زندگی کے کاروبار میں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح لوگوں کو شریعت مرتب کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے جنہیں سب لوگ مانیں، آپس میں ظلم نہ کریں اور کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور دنیا کا نظام درست رہے، اور یہ پیغمبر خدا کی طرف سے ہونے چاہیے تاکہ عام لوگ انہیں قبول کریں۔ اس اقتباس سے پتہ چلا کہ رسالت سے متعلق بھی زرتشتیزم کا جو عقیدہ ہے وہ بھی اسلام سے ملتا جلتا ہے، جیسا کہ اسلام کہتا ہے کہ رسول خدا کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ عام انسان یوں دعویٰ کر لے۔ اگر خدا کی طرف سے اس کی تائید ہوتی ہے، عام ہر انسان رسول نہیں بن سکتا، یہی ان کا بھی کہنا ہے، زرتشتیزم کا بھی یہی کہنا ہے۔ اور دوسری بات، اسلام جسے کہتا ہے کہ اس کی شریعت پر عمل کرنے یا شریعت کی رہنمائی کے لیے پیغمبر کا آنا ضروری ہے، جس طرح سے اسی طرح سے ان کا بھی ماننا ہے کہ پیغمبر اس لیے ہونے چاہیے کہ زندگی جس طرح سے اس دنیاوی زندگی میں کاروبار میں انسان کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح شریعت پر عمل کرنے کے لیے بھی اسے کسی رہنما کی ضرورت ہوگی، وہ رہنما پیغمبر ہوگا۔ تخلیق کائنات، زرتشت کے مطابق تخلیق کائنات 6 ادوار میں ہوئی، اور خدا نے ترتیب وار آسمان، زمین، پانی، نباتات، حیوانات اور آخر میں انسان کو پیدا کیا۔ اسی طرح زرتشت نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمام نسل انسانی کو ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا گیا ہے، جس کا نام مشیات ہے، یعنی مذکر اور مؤنث۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے اسلام میں یہ کہ 6 دنوں میں اس دنیا کی پیدائش ہوئی، اسی طریقے سے زرتشت میں بھی اسلام کہتا ہے کہ ان کو جوڑے سے پیدا انسان کی تخلیق جو ہے جوڑے سے ہوئی، مذکر مؤنث، اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جوڑے سے ہوئی انسان کی تخلیق۔ خلاصہ، سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے پڑھا، سب سے پہلے تو زرتشت کے عقائد پڑھنے سے پہلے ایک اہم ہدایت پڑھی ہم نے،
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں میں فرق، مجوسی اور یہود اور زرتشتیزم میں فرق ہے، دونوں کے عقائد الگ الگ ہے، دونوں کو ایک مذہب نہ سمجھا جائے، حالانکہ اب جو ہے دونوں کو ایک مذہب سمجھا جاتا ہے، لیکن دونوں کے عقائد الگ الگ ہیں۔ پھر توحید سے متعلق زرتشتیزم کے تصور کو پڑھا کہ ان کا کیا کہنا ہے، پھر صفات خداوندی کے متعلق پڑھا، پھر ملائکہ سے متعلق پڑھا کہ ان کا کیا تصور ہے، پھر جنت و جہنم کے متعلق پڑھا، پھر رسالت کے بارے میں پڑھا، پھر سب سے آخر میں تخلیق کائنات سے متعلق پڑھا کہ تخلیقی کائنات سے متعلق ان کا کیا